بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ہماری آج کی ویڈیو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک بیمار کتے کے حوالے سے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اب کی بار جب مجھ سے ملنے آؤ تو اپنے سے کسی کمتر کو اپنے ساتھ لے آنا۔ موسیٰ علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے اور سوچنے لگے کہ کس کو بولوں کہ تم مجھ سے کمتر ہو، میرے ساتھ چلو۔ پھر حیوانات کی طرف نظر دوڑائی اور چاہا کہ ایک بیمار کتے کو اپنے ساتھ لے جاؤں، اور اس کے گلے میں رسی ڈالی اور جانے لگے۔ پھر پشیمان ہوئے اور رسی نکال کر کتے کو چھوڑ دیا۔ بارگاہ خداوندی میں اکیلے آئے تو غیب سے آواز آئی کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ اپنے سے کمتر کو ساتھ لے کر آنا، تم کیوں نہیں لائے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ پاک، میں نے کسی کو اپنے سے کمتر نہیں پایا۔ آواز قدرت آئی، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، اگر تم کسی کو ساتھ لے آتے تو میں اسے بلند مرتبہ عطا کرتا اور تم کو انبیاء کی فہرست سے نکال دیتا۔ بنی اسرائیل میں ایک گنہگار شخص رہتا تھا، لوگ اس سے بہت نفرت کرتے تھے۔ ایک دن ان لوگوں نے اسے بستی سے باہر نکال دیا۔ ایک دن اس شخص نے دیکھا کہ ایک نیک شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک بادل کا ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ہے۔ اس نے سوچا کہ میں تو گنہگار ہوں، وہ عبادت گزار ہے، اگر کچھ لمحے میں اس نیک شخص کے ساتھ بیٹھ جاؤں تو ہو سکتا ہے میرے کچھ گناہ معاف ہو جائیں۔ یہ سوچ کر وہ چلا گیا اور اس نیک انسان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ جب اس نیک انسان نے دیکھا کہ یہ گنہگار شخص میرے ساتھ آ کر بیٹھ گیا ہے، میں تو اس قوم کا سب سے نیک انسان ہوں اور یہ رہا گنہگار، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ یہ سوچ کر اس نے حقارت سے اس کی طرف دیکھا اور اسے وہاں سے اٹھ جانے کا بول دیا، بولا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ گنہگار شخص اٹھا اور وہاں سے چلا گیا، لیکن جاتے جاتے وہ بادل کا ٹکڑا بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے دور کے وحی نازل عطا فرمائی کہ اے پیغمبر، ان دونوں کو ان کے اعمال کا حساب بتا دو۔ نیک شخص سے کہو کہ میں نے اس کے تمام نیک اعمال ضائع کر دیے ہیں اس کے غرور اور تکبر کی وجہ سے، اور اس گنہگار شخص سے بولو کہ آج سے وہ نیک عمل کرے، میں نے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے۔ اس نیک شخص کے تمام اعمال اس لیے ضائع ہو گئے، اس نے غرور اور تکبر کیا۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے کچھ بیٹے تھے، جن میں ایک بدصورت اور چھوٹے قد کا تھا، باقی بیٹے بہت خوبصورت اور بلند و قامت تھے۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے اس چھوٹے قد والے بیٹے کو حقارت سے دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ اس کا باپ اسے ایسے کیوں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، ابا جان، بکری بھی چھوٹی ہوتی ہے جبکہ وہ پاکیزہ جانور ہے، اور ہاتھی بڑا ہونے کے باوجود بھی مردار جانور ہے۔ بعض اوقات چھوٹے قد والے دانا ہوتے ہیں جبکہ بڑے قد والے عقل سے پیدل ہوتے ہیں۔ بادشاہ کو اپنے بیٹے کی یہ بات بہت پسند آئی اور وہ مسکرانے لگا، جبکہ اس کے بھائی یہ سن کر اس سے حسد کرنے لگے۔ ایک مرتبہ کسی دوسرے ملک کے بادشاہ نے ان کی حکومت پر حملہ کر دیا۔ پھر یہی چھوٹے قد کا بیٹا خوب لڑا اور تمام سپاہیوں کو شکست دی، دشمن کی فوج بھاگ گئی اور اس چھوٹے قد والے بیٹے نے باپ کو فتح دلائی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور اسے اپنا ولی عہد مقرر کر لیا۔ یہ بات اس کے بھائیوں سے برداشت نہ ہوئی کہ وہ چھوٹے قد والا ملک کا بادشاہ بن گیا اور ہم ایسے ہی رہ گئے۔ انہوں نے بھائی کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ جب وہ زہر ملا رہے تھے تو ان کی بہن نے دیکھ لیا اور جا کر اپنے چھوٹے قد والے بھائی کو بتا دیا۔ تو جب اس کے سامنے کھانا رکھا گیا تو اس نے کھانا نہیں کھایا۔ جب بادشاہ کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے اپنے بیٹوں کو قید میں ڈال دیا۔ تو پیارے دوستو، ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کو بھی اپنے سے کمتر یا چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ سب انسانوں کو اللہ پاک نے بنایا ہے اور اللہ پاک کے نزدیک تمام انسان برابر ہیں۔
انسان اپنے رنگ روپ کی وجہ سے نہیں پہچانا جاتا، بلکہ انسان اپنا اعمال کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ جس کا اخلاق جتنا اچھا ہوتا ہے وہ اللہ کی نظر میں اتنا ہی محبوب ہوتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنا اخلاق اعلیٰ سے اعلیٰ بنائیں اور غرور و تکبر نہ کریں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کر اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔